أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 3 کا، آیت نمبر 21 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ربکم الذی خلقکم، تمہارا رب جو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلقکم، تمہیں جس نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف تمہیں اللہ نے پیدا کیا، بلکہ تم سے پہلے بھی تمام لوگوں کو میرے رب نے ہی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقوی اختیار کرنے کے لیے پیدا کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں، اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی باتوں کو مانیں اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی باتوں کو ڈینائی کر دیں، ان کو اگنور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور تقوی کے ساتھ، یعنی دنیا کی تمام جمیلوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے افضل ہمیں نہ قرار دیتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ان تمام لوگوں میں سے آپ لوگ اسپیشل اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے الذی، واحد کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ کسی ذات کی طرف۔ الذی، اور اس کی جمع کیا ہے؟ الذی کی الذین، الذین، بارک اللہ فیک۔ الذی، وہ ذات جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ سبحان اللہ، اور ایسی محفوظ چھت بنائی کہ اس میں سے کوئی بھی چیز زمین پر نہیں گرتی، نہ ہی تارے، نہ ہی چاند، نہ ہی کوئی اور چیز، نہ ہی سیارے آسمان سے زمین پر گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس نے جو آسمان سے پھر پانی نازل کیا، اور اس پانی سے کئی طرح کے پھل پیدا کر دیے، اور تم سب جانتے ہو کہ اور تمہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آسمان سے بارش نازل کرے اور پھر وہ اس زمین میں سے پھل فروٹ کو نکالے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تم پھر کیا کرو کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ تم تو اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہ بناؤ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایسا ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہا ہو یہ آسمان سے پانی اتارنے میں، یہ سارے کام نظام سنبھالنے میں، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ پھر رب کائنات پھر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ جو قرآن معجزہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک امی نبی کی طرف جو ان پڑھ ہیں، جو دیکھ کر قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، صرف زبانی پڑھتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں یہ میری طرف سے نازل کرتا نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اپنے تمام حمایتیوں کو، اپنے تمام مددگاروں کو اپنے ساتھ ملا لو۔ لیکن اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی صورت لے کر آؤ، پھر آؤ، آ کے میدان میں مقابلہ کرو۔ پھر رب کائنات نے ان کی بات کا خود ہی جواب دے دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، فرض کرو اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کا ایندھن میں نے انسان کو اور پتھروں کو بنایا ہے، اور یہ آگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے تیار کی، میرے رب نے فرمایا کہ میں نے کافروں کے لیے یہ آگ تیار کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس دی کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے کر آئے ہیں، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے پھر ساتھ نیک عمل بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جب ان باغات میں ان کو پھل دیے جائیں گے، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب ان کو وہ رزق کے طور پر کھانے کے لیے وہ پھل دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہیں جو ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے، کیونکہ وہ ایسے ہی ہوں گے شکل میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ایسے ہی ملتے جلتے پھل دیے گئے ہیں زمین میں،
یعنی یہ وہی پھل نہیں ہے جو دنیا میں انہوں نے کھائے، یہ ذائقے کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوں گے۔ انہیں ملتے جلتے پھل زمین میں دیے گئے تاکہ یہ لوگ ان سے آشنا ہوں، کہ یہ چیزیں وہ دیکھ چکے ہوں، ان کی آنکھیں ان کی آنکھیں پہلے سے ان سے جانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور یہاں پر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گی یعنی وہ کواری ہوں گی، انہیں کسی نے پہلے چھوا نہ ہوگا، اور وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی، انہیں کسی قسم کی گندگی نہ ہوگی ان کے ساتھ، وہ بالکل صاف ستھری پاکیزہ ہوں گی اور ہر وقت پاکیزہ ہی رہیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب اس میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اس میں سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ کے لیے ان کو حاصل ہو جائے گی۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ تمہارے سامنے کسی مچھر کی مثال بیان کر دے۔ انسان اپنی بڑی اچیومنٹس کو بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے حقیر ترین چیز کا ذکر کیا کہ وہ ایک مچھر سب سے حقیر ترین چیز اور سب سے چھوٹی چیز تمہارے سامنے ہے، اس کی بھی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا، حتیٰ کہ اس کے اوپر بھی جو پر ہیں وہ اس سے بھی بہت چھوٹے ہیں، اللہ اس کی بھی مثال بیان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مچھر کے اوپر ایک اور کیڑا ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فوقہا، جو اس کے اوپر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ حق لے کر آئے ہیں، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں بیان کر کے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ، وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل به کثیرا، وہ بہت سے لوگوں کو اسی مثال سے گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو وہ چاہے تو ہدایت بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے وہ بھٹکا دے۔ وما یضل به الا الفاسقین، لیکن اللہ تعالیٰ صرف انہی کو بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، جن کے دلوں کے اندر فسوق ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت ہی نہ دی، پہلے یہ تو سوچے کہ ہمارے دل اتنے فاسق ہو گئے کہ ہمارے دلوں میں ہدایت اتری نہیں، قرآن کی کوئی بات ہمارے دلوں میں اترتی نہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی پختہ عہد جو ہم نے کیا، ہم کسی جو عہد کرتے ہیں، عہد کو توڑنے کا حکم نہیں ہے کہ ہم نہیں توڑ سکتے، پکا عہد ہوتا ہے وہ، اور پھر وہ جو عہد اس کو توڑ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا، ان رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملانے کا حکم دیا، این یوصلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان رشتہ داریوں کو ملاؤ، اور تم ہو کہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہو، کاٹ دیتے ہو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، سب لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، ایک نطفہ تھے، یعنی جب تم اپنے ماں کے جسم کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے ایک بے جان نطفہ تھے، تم بے جان تھے، تمہاری زندگی نہیں تھی۔ زندگی کیا ہے؟ روح اور جسم کا ملاپ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر ابھی روح نہیں ڈالی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا جب ہماری موت ہوگی، ثم یحییکم، پھر وہ روز قیامت پھر ہمیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے کس ذات کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی کبھی ریائی بتاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے سب کچھ اسی نے بنایا۔ اس کے بعد رب کائنات نے ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پہلے زمین پہ سب کچھ بنایا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ساتھ بنا دیا، درست کر دیا۔ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تہ بتہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جدا جدا کیا، سات زمین کی تہیں، سات آسمان، فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سات آسمانوں کو درست کر دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ زمین کی گہرائیوں میں ہے، آسمان میں ہے، یا سمندر کی گہرائیوں میں ہے،
میرا رب ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عقل، شعور اور فہم عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔